حضور نے کہا باندھ لو تو باندھ لیا، حضور نے کہا کھول دو تو اس بات کو سمجھے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور دب کے صلح کیوں کریں؟ تو فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، وہی کہتا ہوں جس کا میرا رب مجھے حکم دیتا ہے، میرا رب جس کا مجھے حکم دیتا ہے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا نہیں تھا کہ عمرہ کریں گے؟ تو اب آپ کہہ رہے ہیں واپس چلیں، سوال ہے نا؟ تو نبی کریم مسکرائے، حضور نے فرمایا میں نے کہا تھا عمرہ کریں گے، یہ تو نہیں کہا تھا اسی سال ہی کریں گے۔ کریں گے تو کریں گے انشاءاللہ، کعبہ ہمارے ہاتھ آئے گا، بیت اللہ ہمارا ہوگا، جب جب دل کرے گا عمرہ کریں گے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں واپس تو آ گیا، یہ حضور کا خیمہ تھا اور 1 منٹ کا پورا فاصلہ نہیں تھا جناب صدیق اکبر کا خیمہ تھا۔ کہتے ہیں وہاں سے میں نکلتے ہی سیدھا حضرت صدیق اکبر کے خیمے میں نے جاتے کہ ابو بکر صدیق حضور سچے رسول ہیں؟ کہ سچے ہیں، قرآن سچا ہے، سچا اسلام سچا ہے، سچا ہے، پھر ہم دب کے صلح کیوں کریں؟ تو حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے اللہ کی عزت کی قسم ابو بکر صدیق کے جملوں اور حرفوں میں بھی فرق نہیں تھا، بعین ہی وہی لفظ تھے جو حضور نے ادا کیے۔ جناب صدیق اکبر فرمانے لگے عمر تجھے تیری مار ہوئے، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ مرضی سے نہیں بولتے، وہی کہتے ہیں جو رب حکم ارشاد فرماتا ہے۔ میں نے فوراً عرض کی، میں نے کہا ابو بکر حضور نے کہا نہیں تھا کہ عمرہ کریں گے؟ کہتے ہیں صدیق اکبر مسکرا پڑے، ابھی میں حضور سے ہو کے آیا ہوں ابھی، اور وہی جملے، کہا نہیں تھا عمرہ کریں گے؟ تو جناب ابو بکر صدیق فرمانے لگے حضور نے کہا تھا عمرہ کریں گے، یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال ہی کریں گے، یہ کہا تھا حضور نے کہ اسی سال کریں گے، کریں گے تو کریں گے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں واپس آ گیا، جب میرا غصہ اترا نا پھر میرے اندر سے آواز آئی کہ عمر جتنا پختہ ایمان اللہ نے ابو بکر صدیق کو عطا فرمایا ہے، جتنا شاندار اللہ نے انہیں ایمان، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مسلمان، ذرا ذرا سی باتوں پہ۔ ایک بات آپ حضرات سے کر لوں، کافی سارے لوگ آئے، ناراض تو نہیں ہو جائیں گے آپ لوگ؟ نہیں آپ نے ہو جانا ہے، تھوڑے بولے ہیں آپ لوگ، لگتا ہے کام خراب ہو جائے، کر لوں بات؟ ہالینڈ نے نا معاذ اللہ حضور کی بے ادبی پہ خاکے شائع کیے تھے، پھر اس پہ احتجاج ہوا، ہونا بھی چاہیے تھا، بلکہ کم ہوا، زیادہ ہونا چاہیے تھا، ہوا نا جی۔ یہ 2 لوگ تھے خاکوں والے، ایک تو چھاپنے والا تھا، ایک مواد فراہم کرنے والا تھا۔ وہ جو مواد فراہم کرنے والا تھا وہ زیادہ بے ایمان تھا پہلے، اس نے تو 2 کتابیں بھی اسلام کے مخالف لکھی، معاذ اللہ حضور علیہ السلام پہ اعتراضات کیے، پھر اب 2 ہفتے ہوئے ہیں وہ شخص کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ آپ نے پڑھی ہے وہ خبر؟ جس نے پڑھی ہاتھ کھڑا کرے۔ اتنے لوگوں نے ماشاءاللہ، یہ کافی سارے لوگ ہو گئے، کافی سارے 50-60 کے قریب۔ آپ نے پڑھی ہے جی وہ خبر؟ ایک بات کرنی آپ سے، آپ نے ناراض نہیں ہونا، لیکن یہ ضروری ہے یہ بات کرنا۔ وہ شخص نہ صرف یہ کہ مسلمان، پاکستان کے تمام قومی اداروں نے وہ خبر شائع کی، BBC لندن نے خبر شائع کی، نیو یارک ٹائمز نے شائع کی، میں نے بڑا مواد جمع کیا۔ اس شخص نے باقاعدہ معافی مانگی ہے مسلمانوں سے بھی، اللہ سے بھی اور نبی پاک سے بھی۔ اس نے کہا میں شرمندہ ہوں، اور اس نے کہا پتہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے کسی مبلغ نے نہیں بتایا، کہ درویش صوفی نے کلمہ نہیں پڑھایا، میں تو معاذ اللہ محبوب کے خلاف تحقیق کرنے گیا تھا، لیکن پڑھتے پڑھتے ان کا غلام ہو گیا ہوں۔ مسئلہ پتہ کیا ہے؟ جب تو ہوئی تھی گستاخی تب تو سب تک خبر پہنچی تھی، ہر ایک نے فیس بک پہ لگایا تھا، کسی نے اسے کتا بنایا، کسی نے گدھا بنایا تھا نا جی۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جب اس نے توبہ کر لی تو پھر ہم نے اس کو کیوں نہیں اچھالا؟ آپ کے قومی اخباروں نے خبر شائع کی، میں اکیلا نہیں، آپ نے 50-60 لوگوں کی گواہی سن لی، ہمیں پتہ کیوں نہیں؟ ہم قائل ہو گئے ہیں منفی باتوں کے۔ ناراض نہیں ہونا آپ نے، ہمارا مزاج ہے، ذرا مثبت بات کرنی تھوڑی مشکل ہوتی ہے، ذرا نا دھواں دھار چیز جو ہوتی ہے نا، بس جو چیز ساری زندگی مایوس ہی گزاریں گے، اس کو کیوں نہیں اچھالا؟ اچھالنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ بولیں بھائی، اس شخص کی تصویر لگا کے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا، پیغام دینا چاہیے تھا کہ تو نے بڑا اچھا کیا ہے۔ جن کو انگریزی آتی تھی وہ انگریزی میں لکھتے، جن کو ڈچ آتی تھی وہ ڈچ میں لکھتے، جن کو عربی آتی تھی وہ عربی میں لکھتے، کرنا چاہیے تھا۔ پتہ نہیں کیا کہ مطلب سوچ کدھر چلی گئی؟ عشق والی بات، محبت والی بات، غلامی والی بات اس شخص کو پکڑنا چاہیے تھا، اسے اتنے پیغامات جاتے پوری دنیا سے۔ کیا اسلام کے اندر مؤلفۃ القلوب پورا باب نہیں کہ کوئی بندہ نیا کلمہ پڑھے تو اس کو اتنا دو کہ اس کا دل مضبوط ہو جائے؟
تو کس نے مضبوط کرنا ہے ایسے لوگوں کو؟ لیکن ہمارا مزاج، آپ ناراض نہ ہوئے، ہمارا مزاج ہی نہیں یار، ہماری طبیعت ہی نہیں۔ جعلی پیر کہیں پکڑا جائے تو سارے زمانے پہ شور کرتے ہو، تو اصلی مل جائے تو پھر شور کیوں نہیں کرتے؟ پھر کیوں نہیں شور کرتے؟ پھر کیوں نہیں کرتے؟ جعلی پیر پکڑا جائے تو چھاپتے ہو، ساری جگہوں پہ شور کرتے ہو، ہر ایک کو فارورڈ کرتے ہو، کسی اصلی کی تصویر بھی کسی کو بھیج دیا کرو۔ ہاں مہربانی کرو، ساری زندگی منفی پراپوگنڈے ہی ہوں گے، ساری زندگی غلط بات ہی ہوگی۔ جو محفلیں لیٹ ہوتی ہیں ان کا ذکر کرتے ہو، جو وقت پہ ہو جائیں اس کا بھی کیا کرو۔ جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ بات غلط ہو رہی ہے تو وہ تو فٹافٹ، بھائی مکھی کی دو قسم کی مکھی ہوتی ہے، ایک جب بھی بیٹھتی ہے پھول پہ بیٹھتی ہے اور جب دیتی ہے تو شہد ہی دیتی ہے، اور ایک جب بھی بیٹھتی ہے گندگی پہ بیٹھتی ہے، اور پھر اگر دوبارہ بیٹھے تو بیماریاں پھیلاتی ہے۔ اب ہمارا اپنا کام ہے نا، میں پریشان ہو گیا، میں نے درجنوں لوگوں سے پوچھا، اس دن کا میں نے 20 لوگوں سے پوچھا ہے، کسی دسیا نہیں تو انہوں کیوں کلمہ پڑھ گئے، بڑا پکا تھا، پڑھا لکھا تھا، لیکن چونکہ وہ تو خبر ہی نہیں نا جی ہمارے لیے تو خبر وہ ہونی ہے جہاں ذرا تھوڑا سا نا ذرا جوش زیادہ نظر آئے، جہاں کو میری طرح کا خطیب ایسی کی تیسی پھیر دے جناب، حد کر دے۔ ایسے نہ کریں، مثبت چیزوں کو بھی لے کے چلیں، کریں گے انشاءاللہ تعالی، اس پر توجہ کریں گے۔ جب سے معاشرے کے اندر ہم نے یہ باتیں تنقید برائے تنقید کی سٹارٹ کی ہیں، میں تو اب ایک اور طرف نکل گیا ہوں۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ جعلی پیروں پہ اتنی تنقید ہوئی کہ لوگوں نے اصلیوں کا ادب بھی چھوڑ دیا ہے۔ اس قدر زیادہ ہم نے رویے سخت کیے ہیں کہ وہ ادب ادا، وہ پیار محبت، وہ غلامی، وہ ساری کیفیت۔ بھئی حضرت صدیق اکبر نے ہمیں بتلایا ہے کہ ہر جگہ عقل نہ دوڑاؤ، ہر جگہ۔ اور ایک بات اور، خوش قسمت غلام وہ ہوتا ہے جس پر اس کے آقا کا اعتماد صحیح رہے۔ جس بندے کے بارے میں بندہ کام بتاتے ہوئے سوچتا ہے نا، اس کو سوچنا چاہیے کہ میری غلامی کچی ہے، میری پکی۔ جس کا والد اسے کام بتاتے ڈرے کہ پتہ نہیں اس نے کرنا ہے کہ نہیں کرنا، یا پتہ نہیں کہاں سے بولے گا، وہ کوئی بندہ ہے؟ جس کا استاد بات کرتے ہوئے سہم جائے کہ پتہ نہیں اس نے ماننی ہے کہ نہیں، جس کا مرشد یعنی پیر، جس کا یہ غلام ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ اس کو کام نہ بتائے کبھی بھی۔ سنو حضرت صدیق اکبر کا کمال کیا ہے، سنو ذرا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا یا رسول اللہ میں سارا مال اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں۔ ان پر بھی بڑا اعتماد تھا مصطفیٰ کریم، لیکن نبی پاک نے فرمایا نہیں بھائی تو چوتھا حصہ دے، 3 حصے اپنی بیٹی کو دے۔ حضرت ابی بن کعب نے کہا میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، یا رسول اللہ میں سارا مال دینا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا نہیں بھائی چوتھا حصہ دے، 3 حصے گھر والوں کو دے۔ حضرت ابو لبابہ نے کہا، یہ 3 صحابہ، حضرت ابو لبابہ نے کہا یا رسول اللہ میں سارا مال دینا چاہتا ہوں۔ فرمایا نہیں بھائی 3 حصے گھر والوں کو دے، چوتھا حصہ اللہ کے راستے میں دے۔ تینوں کو منع کر دیا۔ ابو بکر صدیق سارا ہی لے کے آ گئے، سارا ہی لائے۔ حضور نے فرمایا تو لے آ، تیرا سارا بھی قبول ہے، تیرا سارا ہی قبول ہے۔ کیا لفظ ہیں حدیث کے۔ حضور فرمانے لگے مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر صدیق کے مال نے دیا۔ اور حضرت ابو دردہ جب یہ لفظ بیان کرتے تھے تو رویا کرتے تھے۔ حضور فرمایا کرتے تھے جب ابو بکر صدیق کا مال میرے سامنے آیا نا، او یارو کاش آپ کو سمجھ آئے، میں اور آپ عشق کا دعویٰ کرنے والے ہیں، کاش ہمیں سمجھ آئے، کاش ہمیں سمجھ آئے۔ حضرت سیدنا ابو دردہ فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا میرے سامنے جس کا بھی مال آیا میں نے سوچ کر خرچ کیا، لیکن جب ابو بکر صدیق کے پیسے آئے تو میں نے اپنے سمجھ کے خرچ کیے ہیں، میں نے اپنے سمجھ کے خرچ کیے۔ آپ چھوٹی بات سمجھتے ہیں اس کو؟ میں نے اپنے جان کے، مجھے کوئی تکلف نہیں ہوا کہ کوئی سوچے گا کیا، کوئی کہے گا کیا، کوئی کس طرح کی بات ہوگی۔ میں نے کھل کے یہ اعتماد دین کے معاملے میں اپنا بحال کریں، یہ اعتماد بحال کریں دین کے معاملے میں، کہ ہمارے بارے میں لوگوں کا رویہ یہ ہو کہ یار وہ مطلب وہ ایسا نہیں ہے، جیسے دین کا حکم ہوگا ویسے وہ کر جائے گا۔ یہ رویہ بنائے میرے عزیز۔ حضرت صدیق اکبر کی زندگی کا پہلا پہلو یہ ہے کہ ہم اس بات کو سوچیں۔ اور دوسری بات جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نا ان سے انس تھا۔ کچھ لوگ طبیعتوں پہ بوجھ بنتے ہیں، کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں جن کو بندہ کہتا ہے کہ مطلب آپ کتنی دیر اور بیٹھیں گے، میں نے جانا بھی ہے۔ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ کے کچھ لوگ تیمارداری کرنے آ گئے تو ان میں سے ایک بندہ جاتا ہی نہیں تھا۔
وہ جا ہی نہیں رہا. اب آپ پریشان ہیں کہ یہ جائے تو میں تھوڑا سا سستال ہوں. وہ جا ہی نہیں رہا، وہ جا ہی نہیں رہا. تو کہنے لگا تھوڑی دیر، دروازہ کھلا ہوا تھا تو ہوا آنے لگی، تو کہنے لگا حضور دروازہ بند کر دوں؟ تو حضرت سری سختی فرمانے لگے کر دے پر ذرا باہر سے کرنا. کر دے دروازہ بند، لیکن میاں ذرا باہر سے کرنا، اندر سے نہ کر دینا، اس لیے کہ اب تو جا، تیری مہربانی کافی ہو گیا. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ ایک دن نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت ابو ہریرہ بھی تھے، کچھ اور لوگ بھی تھے، تو حضور نے فرمایا ذرا وقفے سے ملا کرو، محبت بڑھتی ہے. وقفے سے ملا کرو، ہر وقت نہ پاس رہا کرو، وقفے سے ملا کرو محبت. تو حضرت صدیق اکبر بھی سن رہے تھے، وہ بھی نہیں آئے. زور پڑی چلے گئے، عصر پڑی اور چلے گئے، مغرب پڑی اور چلے گئے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 3 دفعہ حضور نے مجھ سے پوچھا ابو بکر نہیں آئے، ابو بکر نہیں آئے، ابو بکر نہیں آئے. تو جناب سیدنا انس بن مالک کہتے تیسری دفعہ حضور نے پوچھا تو میں پہنچ گیا، میں نے کہا ابو بکر کہاں ہیں؟ حضور نے 3 دفعہ پوچھا ہے. کہنے لگے اچھا، فوراً حاضر ہوئے. یا رسول اللہ حکم. اور میں کہاں تھا صبح سے، ملے کیوں نہیں؟ یار اس درد کو ذرا سمجھنا، کہاں تھے صبح سے، ملے کیوں نہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ نے تو کہا تھا کہ وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے. حضور نے فرمایا تمہیں تھوڑی کہا تھا، وہ تمہیں تھوڑی کہا تھا. تو نہ جایا کر یار، تو بیٹھا رہتا ہے تو میری طبیعت لگی رہتی ہے، تو نہ جایا کر، تو ادھر ہی رہا کر. جب سنیں جی، اللہ آپ کو جو ٹھیک ہو گیا. جب ہم تکلیف دینے لگتے ہیں نا سامنے والے کو، اذیت دینے لگتے ہیں، پھر معاملہ اور ہوتا ہے. اور جب ہمارا مزاج غلامی والا ہو، جب ہماری طبیعت آمنا و صدقنا والی ہو، جیسے کہیں گے کر لیں گے. حضرت صدیق اکبر نے امت کو یہ ماحول دیا ہے کہ بوجھ نہ بنو، طبیعتوں پر بوجھ غلامی کرو. آپ یقین کریں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ اماں کہتی ہے اگر وہ آ جائے تو مجھے دوائی کی ضرورت ہی نہیں. ہاں وہ والا بیٹا بنو کہ جو آ کے بیٹھے نا. مثل تعویذ ہوتے ہیں کچھ لوگ، مثل تعویذ ہوتے ہیں کچھ لوگ، جب بھی ملتے ہیں شفا ہوتی ہے. ہوتے ہیں کچھ لوگ تعویذ کی طرح. وہ والا ماحول بنائیں، بوجھ نہ بنے. تیسری بات سنیں، کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں لاڈلا بڑا ہوں، میں بڑا لاڈلا ہوں، دین میں بھی، ابا جی کا بھی، پیر صاحب کا بھی، استاد جی کا بھی، لاڈلا بڑا ہوں، پر بات کوئی نہیں مانتے. یہ لاڈلے ہیں. حضرت صدیق اکبر ہر وقت ساتھ بھی رہتے تھے اور نبی پاک کے ہر ارشاد پر عمل بھی کرتے تھے. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ حضور نے نا یوں مجمع پہ نظر ڈالی اور نظر ڈال کے فرمایا ابھی آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ جناب صدیق اکبر کرنے لگے حضور میں نے رکھا ہے. اگر آپ پوچھتے نا تو میں نہ بتاتا. حضور نے فرمایا کوئی جنازے میں گیا ہے آج؟ عرض کی حضور اب آپ نے پوچھ لیا ہے تو کیسے انکار کروں، میں گیا تھا. فرمایا آج کسی شخص نے نفل کثرت سے پڑھے ہوں؟ یا رسول اللہ آپ پوچھتے نا تو میں نہ بتاتا، میں نے پڑھے. ادھر دیکھو یہاں بھی ڈیوٹی پوری ہے، محبوب کی غلامی کی ڈیوٹی بھی پوری ہے، نوافل کی ڈیوٹی بھی. فرمایا آج جس شخص نے کثرت سے تلاوت کی ہو، حضور اگر آپ پوچھتے نا تو میں نہ بتاتا، میرے حصے میں یہ خدمت آئی ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے جا رہے ہیں اور مسکراتے جا رہے ہیں. تو محبوب کریم نے آخر میں فرمایا ابو بکر جتنی صفتیں تیرے اندر ہیں نا، جس بندے میں پائی جائیں نا، اللہ قیامت کے دن اسے ہر دروازے سے جنت میں داخل ہونے کی دعوت ارشاد فرمائے. اسے دعوت دلائی جائے گی ہر دروازے سے داخل ہونے. بلکہ ابو داؤد میں ایک حدیث ہے بڑی شاندار، آپ کو مزہ آئے گا. مجھے پڑھ کے بڑا مزہ آیا، آپ کو سن کے بڑا لطف آئے گا. فجر کی نماز پڑھائی نبی پاک نے. حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر حضرت صدیق اکبر کے بیٹے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں حضور نے فجر کی نماز پڑھاتے ہی پوچھ لیا ابھی آج روزہ کس کس نے رکھا ہے، کس کس کا روزہ ہے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرے دل میں رات کو ارادہ تھا کہ روزہ رکھ لوں، پر میں رکھ نہیں سکا تھا. فرماتے ہیں مجمع پہ سناٹا سا چھا گیا تو حضور نے فرمایا بولتے کیوں نہیں، کس نے رکھا ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر عرض کرنے لگے حضور بس اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی، میں نے تو رکھا ہے الحمدللہ. فوراً جناب صدیق اکبر نے کہا کہ میں نے رکھا ہے. اب نبی کریم علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا. فرمایا بھائی آج
کسی نے کسی بیمار کی تیمارداری کی ہو؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں جلدی سے بولا، میں نے کہا یا رسول اللہ ابھی تو دن چڑھا ہے، ابھی تو فجر پڑی ہے، تو حضور اب جائیں گے تو تیمارداری بھی کریں گے؟ ابھی تو یہیں پہ ہیں، ابھی اسی وقت آپ سوال کر رہے ہیں، تو ابھی تو نماز پڑھی ہے۔ تو محبوب نے فرمایا عمر تو ذرا ٹھہر جا، ذرا رک جا۔ حضرت عمر روک گئے۔ حضور نے دوبارہ پوچھا بتاؤ میں کسی نے تیمارداری کی ہے؟ سارے چپ کر گئے۔ جناب صدیق اکبر بولے، عرض کی یا رسول اللہ 2-3 دنوں سے نا حضرت عبد الرحمن ابن عوف نماز پڑھنے نہیں آ رہے تھے، تو میں نے عشاء کے بعد پتہ کرایا تو پتہ چلا کہ وہ بیمار ہیں۔ تو حضور شارحین نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کو پتہ تھا کہ وہ عشاء پڑھ کے جلدی سوتے ہیں پر تہجد کے وقت اٹھتے لازمی ہیں۔ تو کہتے ہیں حضور مجھے خبر تھی، مجھے پتہ تھا کہ اب تو وہ نہیں ملے گا لیکن فجر سے پہلے ضرور ملے گا۔ تو یا رسول اللہ میرے وہ یار ہیں، میرے وہ دوست ہیں، تو میں نماز پڑھنے آنے سے پہلے بیمار کی تیمارداری کر کے آیا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے تیسرا سوال کیا۔ محبوب نے فرمایا بتاؤ بھئی کس نے، کوئی ہے ایسا جس نے کسی مسکین کو آج صدقہ دیا ہو؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں فٹافٹ بولا، میں نے کہا حضور ابھی تو نماز پڑھی ہے، اب باہر نکلیں گے تو صدقہ دیں گے نا، فجر کی نماز ہے یا رسول اللہ، حضور ابھی نکلیں گے۔ تو حضور نے فرمایا عمر تو ذرا ٹھہر جانا، تو ٹھہر جا۔ تو جناب عمر کہتے ہیں میں رک گیا۔ حضور نے دوبارہ پوچھا، جناب صدیق اکبر خاموش ہیں۔ جب محبوب تیسری دفعہ پوچھنے لگے تو عرض کی حضور میرا دل نہیں چاہتا اپنے یاروں کے بیچ بیٹھ کے اپنی نیکیاں گنواؤں، پر حضور یہ سویرے سویرے صدقہ کرنے کا بھی اجر اللہ نے مجھے ہی عطا فرمایا ہے، یعنی ابھی فجر پڑی ہے۔ بات کو سمجھیں، یہ سیرت اور کردار کا عکس ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میں 21 سال فلاں بزرگ کے پاس رہا، میں 22 سال رہا، تو میرا سوال یہ ہے کہ میاں آپ نے سیکھا کیا، آپ نے لیا کیا؟ اگر آپ نے کچھ لیا ہوتا تو آپ کی طبیعت میں اس کا عکس دکھائی دینا چاہیے، اور اگر عکس دکھائی نہیں دیتا تو پھر باتوں کے گورکھ دھندے کا کیا معنی ہوا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر صدقہ کیا کیسے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں اٹھا ہوں نا صبح نماز کے لیے تو میرا پوتا بھی اٹھ گیا تھا، تو حضور اس نے پہلے تو ضد کی کہ میں نے ساتھ جانا ہے، اور پھر وہ کہنے لگا کہ مجھے بھوک بھی لگی ہوئی ہے، تو میرے وضو کرتے کرتے اور میرے سنت ادا کرتے کرتے اس کی ماں نے اسے 2 روٹیاں بھی پکا دی۔ حضور ایک اس نے کھا لی، دوسری اس کے ہاتھ میں تھی۔ تو یا رسول اللہ جب میں باہر نکلا ہوں نا نماز کے لیے اپنے گھر سے تو ایک مسکین بیٹھا تھا، اس نے آواز لگائی رات سے بیٹھا ہوں بھوکا، تو فرماتے میں نے پوتے سے کہا بیٹے تو نے تو کھا ہی لی ہے، باقی کسے دے دے؟ تو جناب سیدنا ابو بکر صدیق فرمانے لگے، عرض کرنے لگے حضور میں آتی دفعہ صدقہ بھی کر آیا ہوں، روزہ بھی رکھ آیا ہوں، ایک بیمار کی تیمارداری بھی کر آیا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا، میں راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا۔ میرے بھائی دیکھیں نا، میں اکثر سوچتا ہوں عمرے کی قرآن اندازی کا کسی حدیث میں حکم نہیں آیا تھا پر وہ ہونے لگ گئی ہے۔ آیا تھا کسی حدیث میں؟ بولیں۔ حدیث میں یہ حکم آیا کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے نا کہ پہلی صف کا ثواب کتنا ہے تو تم قرآن اندازی کیا کرو۔ وہ کب ہوگی؟ جس کا حکم آیا ہے، جس کی فضیلت آئی ہے، وہ کب ہونی ہے؟ بھئی عمرے کی قرآن اندازی کا کہیں ذکر، میں منع نہیں کر رہا، حرام ناجائز نہیں کہہ رہا، لیکن پوچھ رہا ہوں سمجھانے کے لیے، عمرے کی قرآن اندازی کا کہیں ذکر نہیں آیا، وہ تو ہوتی ہے، موٹر سائیکل کی قرآن اندازی بھی ہوتی ہے، کار کی بھی ہوتی ہے، گاڑی کی بھی۔ تو پہلی صف میں نماز پڑھنے کا اتنا ثواب ہے، تمہیں پتہ چل جائے تو قرآن اندازی کرو، تو وہ کب ہوگی؟ حضرت عمر کے زمانے میں ہوا کرتی تھی، مولا علی کے زمانے میں ہوتی تھی، جناب عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ہوتی تھی، ہم کب کریں گے؟ حضور نے فرمایا تمہیں پتہ چلے اذان پڑھنے کا کتنا ثواب ہے، تم قرآن اندازی کرو۔ کب کریں گے؟ کس وقت ہوگی؟ کب کر کے یہ پروگرام بنے گا؟ میرے بھائی حضرت ابو بکر صدیق نے ہمیں بتایا ہے کہ میں نے غلامی رسول کی ہے تو کھل کے کی ہے، اور نبی پاک کے ارشادات پہ عمل کیا تو پھر بھی میں نے کھل کے کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں غلام اچھا ہو گیا ہوں، تعریف ہو گئی ہے تو اب عمل نہیں کرنا۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ محبوب علیہ السلام کو ضرورت کیا ہے، حاجت کیا ہے، چاہتے کیا ہیں۔ حضور کے مزاج کو سمجھنے لگے تھے، مزاج کو۔ نبی پاک کی ذات کے ساتھ وفا کی تو وہ بھی کھل کے کی، ذات کے ساتھ۔ ہمارا پتہ کیا معاملہ ہے؟
کچھ لوگ ایسے ہیں جو بالکل عشق و محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو وہ دائروں سے نکل کے کرتے ہیں، اور کچھ تھوڑے نماز روزے کے ضروریات کے پابند ہو جاتے ہیں تو وہ خشک ہو جاتے ہیں۔ وہ محبت، وہ کیفیت، وہ درد، وہ ذوق، وہ شوق۔ ابھی ہمارے نعت خاں بھائی نے ایک شعر پڑھا تھا، لیکن وہ سمجھنے والوں کے لیے شعر تھا نا، مولانا حسن رضا کا کلام پڑھ رہے تھے تو اس میں ایک فقرہ تھا بڑا ہی شاندار، لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے۔ ذرا دیکھیے ترتیب اور مضمون اور پس منظر، لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا۔ جملے کی گہن، لیکن چونکہ شعری ذوق وہ رہا نہیں جو ہوتا تھا کبھی، درد وہ رہا نہیں تو وہ توجہ بھی اس طرح نہیں رہتی۔ بھائی حضرت ابوبکر صدیق نے غلامی بھی کی، تابعداری بھی کی، اور حضور کی ذات کے ساتھ جو ان کی دلچسپی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے پہلے نہیں پتا تھا کہ لوگ محبت میں بھی روتے ہیں، مجھے اتنا پتا تھا کہ دکھ ہو تو روتے ہیں، تکلیف ہو تو روتے ہیں، محبت میں بھی آنسو آتے ہیں یہ نہیں پتا تھا۔ فرماتے ہیں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے والد گرامی حضرت ابوبکر صدیق سے کہا نا کہ آپ میرے ساتھ چلیں گے ہجرت کے لیے، تو کہتے ہیں جس دن سے حضور نے فرمایا تب سے میرے والد سوئے نہیں، ساری ساری رات کھڑے رہتے تھے۔ فرماتی ہیں جس دن جانا تھا حضور ہمارے گھر آئے۔ آپ کو انتظار ہوتا ہے نا، جو لوگ پہلی دفعہ مدینے جاتے ہیں نا ان کا رنگ کچھ اور ہی ہوتا ہے، ان کے جذبات کچھ تھوڑے سے اور ہوتے۔ فرماتی ہے کہ جب حضور آئے نا اور محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا صدیق چلے، تو کہتے میں نے چھم چھم ابوبکر صدیق کے آنسو نکلتے دیکھے، چھم چھم میں نے آنسو نکلتے دیکھے۔ تب مجھے سمجھ آئی کہ محبت میں بھی رویا جاتا ہے، تب مجھے سمجھ آئی کہ پیار میں بھی۔ حضرت صدیق اکبر بڑے مالدار آدمی تھے، مالدار آدمی 50,000 روپیہ دیتا ہے مسجد میں، پر مسجد میں جھاڑو نہیں دیتا۔ مالدار آدمی کسی پیر صاحب کو خانقاہ کے لنگر کے لیے تو پیسے دیتا ہے، پر آستانے پہ جا کے جھاڑو کوئی نہیں دیتا۔ یہ مزاج ہوتا ہے نا، بڑے مالدار تھے، دولت بھی ساری دی، لیکن کنز المال پڑھیے، مسلم شریف پڑھیے، آپ کو الفاظ اور کچھ ترتیب کے اختلاف سے حدیث کم و بیش ہر جو ہے وہ کتب حدیث کے ذخیرے میں ہر جگہ ملے گی۔ کسی نے پوچھا تھا کہ ابوبکر صدیق زندگی میں راضی کب ہوئے؟ بہت سارے موقع آتے ہیں نا، بیٹا پیدا ہونے پہ بندہ بڑے خوش ہوتا ہے، اپوائنٹمنٹ لیٹر ہاتھ آتا ہے پھر بھی بڑا راضی ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کوئی اور عہدہ دیتا ہے تب بھی۔ حضرت صدیق اکبر کو بھی بڑے موقع ملے، اللہ نے بیٹے بھی عطا فرمائے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کلمہ پڑھنے کی توفیق بھی دی تھی، پھر اللہ نے وہ موقع بھی دیا جب وہ امیر المومنین بن گئے۔ کسی نے پوچھا راضی کب ہوئے تھے؟ تو فرمانے لگے جب میں نبی پاک کو مکے سے مدینے لے کے آ رہا تھا۔ کہا کیا ہوا؟ فرمانے لگے رستے میں گرمی بڑی شدید تھی، اچانک میری نظر اٹھی تو محبوب کے چہرے انور پر پسینے کے قطرے تھے۔ فرماتے میں ڈھونڈنے لگا کہ کہیں سے تھوڑا پانی مل جائے، کوئی جگہ مل جائے جہاں سایہ ہو۔ اچانک میری نظر پڑی تو ایک ڈھلان، اس کا کچھ سایہ تھا۔ عرض کی حضور اجازت دیں تو سایہ دیکھ لوں؟ محبوب نے فرمایا دیکھ لو۔ کہتے میں سایہ دیکھ کے آیا، پھر میں نے اپنی پگڑی کھولی، پھر میں نے اس کے ساتھ اس جگہ کو صاف کیا، پھر میں نے اپنے کندھوں سے چادر اتار کے وہاں بچھائی، پھر عرض کی حضور آپ لیٹ جائیں۔ فرماتے ہیں کریم محبوب لیٹ گئے۔ اب میں ڈھونڈنے لگا کوئی اس گرمی میں کوئی ٹھنڈی چیز ملے تو میں اپنے مصطفیٰ کو پیش کروں، گرمی بھی ہے، سفر بھی ہے، پردیس بھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے نا ایک چرواہا بکریاں چراتا نظر آیا، وہ بکریاں تھیں، میں نے کہا ایک بکری کا دودھ دے دو گے؟ کہنے لگا گھر پہ تم خریدتے تو 3 دینار کا، یہاں تو 4 کا دوں گا۔ میں نے کہا یار تو نے تو تھوڑے پیسے مانگے، آج تو جو مانگتا میں دینے کو تیار تھا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کنواں کہاں ہے؟ کہنے لگا وہ دور ہے۔ میں نے کہا سفر نہ بتا، بس بتا ہے کہاں؟ اس نے کہا پہاڑی کے پیچھے۔ جناب صدیق اکبر کہتے ہیں میں سر پٹ دوڑا، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کہتے ہیں میں سر پٹ دوڑا، کنویں پہ گیا، پانی نکالا، پیالہ دھویا، اس میں پانی بھرا، لا کے چرواہے کو دیا۔ میں نے کہا یار مہربانی کر اپنے ہاتھ بھی دھو لے اور بکری کے تھن بھی دھو لے۔ تو وہ مجھے کہنے لگا بڑے نفیس لگتے ہو۔ میں نے کہا یار میں نہیں نفیس، جن کے لیے لے کے جانے انہیں اللہ نے بڑا پاک پیدا فرمایا۔ فرماتے ہیں مجھے کہنے لگا آپ خود ہی دودھ دھو لیں۔ فرماتے ہیں میں نے بکری کے تھن دھوئے، پھر دودھ دھویا، پھر پیالے میں بھرا، پھر میں گیا۔ یہ کیا ہے بھلا؟ یہ ذات مصطفیٰ سے پیار ہے۔
یاد رکھنا اگر تجھے حضور کے نام پہ رونا نہیں آتا تو درود و سلام کا مزہ بھی نہیں آئے گا. اگر تیرا نعت میں دل نہیں نہ لگتا تو تیرا سجدے میں بھی نہیں لگے گا. اگر تو ذات مصطفیٰ سے پیار نہیں کرے گا تو دین مصطفیٰ تیرے اوپر طاری کیسے ہوگا؟ ہمارے خشک رویے، عقل کے دوڑتے ہوئے گھوڑے خرابی پیدا کر دی. ہماری روحوں میں وہ تازگی نہ رہی، دلوں کا وہ جذبہ نہ رہا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے دودھ میں نے پیالے میں دھویا، پھر میں چلا دوبارہ خرامہ کنویں پہ گیا، پانی کا ڈول نکالا، اس میں دودھ رکھا، جب وہ ٹھنڈا ہو گیا نا تو پھر میں لے کے آیا. فرماتے ہیں تیز چل نہیں سکتا تھا کہ دودھ گر نہ جائے، آہستہ اس لیے نہیں چلتا تھا کہ دوبارہ گرم نہ ہو جائے. فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ ناز تک پہنچا تو محبوب آرام کر رہے تھے. اب پھر میرا عشق پریشان ہو گیا کہ جگا سکتا نہیں، اور اگر حضور دیر سے اٹھیں گے تو پھر دودھ گرم ہو جائے گا. لیکن محبوب کریم نے بھی فرمایا ہے آنکھیں سوتی ہیں دل میرا جاگتا ہی رہتا ہے. نبی کریم علیہ السلام آرام فرماتے. جناب صدیق اکبر کہتے ہیں جب میں سرہانے بیٹھا نا تو محبوب نے آنکھیں کھول دی. فرماتے ہیں میں نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کے جب دودھ کا پیالہ پیش کیا نا، کہتے ہیں حضور نے جب اسے وصول کیا اور پہلا گھونٹ پی کے جب نبی پاک مسکرائے نا تو میرے تو آنسو ہی نکل گئے. میں کھول کے رویا، کھول کے. کیا کہا تھا خواجہ غلام فرید نے؟ کہنے لگے تن تندور تے ہڈاں دا بالن، اسی ہاواں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے، اتوں عشق پلیتھن لایا، تن دا سالن من دی ہانڈی، لون صبر دا پایا. غلام فریدہ دے میں ساری تیری، تینوں اجے یقین نہیں آیا؟ غلام فریدہ میں ساری تیری، میں ساری تیری، میں ساری تیری، تینوں اجے کہتے ہیں حضور نے پہلا گھونٹ پیا تو میں رویا، اور جب سارا دودھ پی کے حضور خوش ہوئے تو حضرت صدیق اکبر فرماتے میں اس دن اتنا راضی ہوا نہ پہلے کبھی ہوا تھا نہ اس کے بعد کبھی ہوا. ذات رسالت سے پیار، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی، حضور کی ہر بات ماننا، جس چیز کی حضور نے فضیلت بیان کی اس کام لگ جانا. آپ امیر المومنین تھے، دیکھیے گا کتنی دولت ہم لوگوں نے سمیٹی ہوئی ہے، کتنی دولت. اور آپ یقین کریں اتنے پیسے 15 سال پہلے نہیں تھے لوگوں کے پاس جتنے آپ ہیں، اور اتنے لوگ روتے بھی نہیں تھے غریبی کا رونا جتنا آج روتے. آپ کسی شخص کو چھیڑ دیں کیا حال ہے، کہتا بڑا پریشان ہوں، دعا کریں کوئی بزنس شروع ہو جائے. اور حال یہ ہے کہ بڑے پیسے ہیں. لیکن حضرت اب ایک بات یاد رکھنا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس خواہش سے پناہ مانگا کرو جو خواہش اور خواہشوں کو جنم دیتی ہے. یہ جو نفس کے مطالبے ہوتے ہیں یہ پورے نہیں ہوتے. آپ اس کو ایک چیز دیں گے یہ دوسری مانگے گا. حضرت صدیق اکبر کا کیا معیار ہے، ٹھاٹ باٹ کے ساتھ زندگی گزاری تھی، سردار تھے. جب لوگ بادشاہ بنتے ہیں تو ان کے پھر طور طریقے نرالے نہیں ہو جاتے. جب کوئی اقتدار آتا ہے تو پھر جناب پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب تک 10 گاڑیاں آگے 10 پیچھے نہ ہوں تو مزہ ہی نہیں آتا. چلیں وزیروں کی کیا بات کرنی ہے، پیروں کو بھی نہیں مزہ آتا جب تک پورا پروٹوکول نہ ہو. کوئی 100 بندہ اگر استقبال کرنے نہ آئے تو پیروں کی کار کا بھی رخ بدل جاتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں استقبال کیسے کرنا ہے. حضرت صدیق اکبر جب خلیفہ بنے تو ایک دن مانگا، کہا مجھے نا پانی کی ضرورت ہے، پانی دو. تو صحابہ میں سے ایک شخص نے نا دودھ دیا شہد ڈال کے. جب حضرت صدیق اکبر کے قریب آیا نا، مطلب یہ کوئی رونے والی بات نہیں، یہ کوئی درد والی بات نہیں، لیکن جن کے اندر درد ہوتا ہے نا ان کا باہر بھی نکلتا ہی رہتا ہے. وہ بات کوئی اپنی کر رہا ہوتا ہے تو یہ اپنی لے کے بیٹھ جاتے. دودھ دیا شہد ڈال کے، اور جب پیالہ جناب صدیق اکبر کے قریب آیا فرمایا یہ کیا حضور تھوڑا سا دودھ ہے شہد ڈالا ہے. تو حضرت صدیق اکبر تو اس درد سے روئے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی. لوگوں نے کہا حضور بات کیا ہوئی، بات کیا ہوئی؟ فرمانے لگے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن بیٹھے تھے، میں حضور کی خدمت میں تھا تو حضور نے فرمایا ہٹ جا ہٹ جا ہٹ جا. میں نے کہا یا رسول اللہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ فرمایا دنیا میرے قریب آ رہی تھی، دنیا کے ذائقے میرے قریب آ رہے تھے، میں نے ہٹا دیے ہیں. جناب صدیق اکبر کہنے لگے میرے محبوب نے ہٹا دیے تھے، تم مجھے ذائقوں پہ لگاتے ہو. حضور نے ہٹا دیے تھے، تم ذائقوں پہ لگاتے ہو. فرمایا لے جاؤ، اس کو دو جس بیچارے کو ضرورت ہے.
مجھے تو اس طرح کرو، میرے ساتھ تو اس طرح کا رویہ رکھو کہ میں نے جو پانی مانگا ہے وہ مجھے دے دو، مجھے لذتوں میں نہ لگاؤ۔ ابھی دودھ اور شہد پیوں گا تو دل تھوڑی دیر کے بعد کوئی اور چسکے والی چیز مانگے گا۔ آپ یقین کریں ہم الجھ گئے، ناشتے کی ٹیبل پہ دوپہر کی منصوبہ بندی ہو رہی ہوتی کہ دوپہر کو کیا کھانا ہے، ابھی دوپہر کا کھانا پورا ہضم نہیں ہوتا کہ شام کے لیے لوگ پہلے لا کے رکھ دیتے ہیں کہ آج نا یہ مٹن جو ہے اس کو اس ترتیب سے پکانا۔ اسی میں الجھ گئے، ایک پہننا ہے، ایک کھانا ہے، بس اسی میں ساری زندگی گزاریں گے۔ کیا یہی کل زندگی ہے؟ کیا اسی مقصد کے لیے آئے تھے؟ قریب نہیں آنے دیا، فرمایا لے جاؤ، ضرورت نہیں۔ اور پھر جب امیر المومنین بنے تو زندگی بڑی عجیب گزاری۔ جب آپ کا وصال ہوا، حضرت عمر خلیفہ بنے تو 3 دن ہوئے تو حضرت عمر فاروق کو امیر المومنین بنے۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، دنیا میں سب سے سکھی لوگ وہ ہیں جو خدمت خلق والے ہیں۔ یہ جو کہتا ہے نا میرا نام لو تو پھر خدمت کروں گا، یہ تکلیف میں ہوتا ہے آدمی۔ پروٹوکول کا شوقین سب سے دکھی آدمی ہوتا ہے، وہ جہاں بیٹھا ہوتا ہے تنگ ہوتا ہے کہ مجھے فرینڈ سیٹ نہیں ملی، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ یہ جو عادی ہو جاتے ہیں ان کے لیے بڑی دشواری ہوتی ہے۔ جو خدمت کا ماحول بنا لیتا ہے نا، خدمت کا اتنا سکون میں رہتا ہے کہ کیا ہی بات۔ حضرت عمر کہتے ہیں 3 دن ہوئے تھے مجھے خلیفہ بنے، میں بیٹھا تھا تو 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں آ گئیں، کہنے لگی چچا آپ خلیفہ بنے؟ میں نے کہا میں ہی بناؤں، کیا ہوا؟ کہتے ہیں عصر کا ٹائم تھا، تو کہنے لگی اس وقت ہمارا ٹائم ہے، امیر المومنین ہمیں وقت دیتے تھے۔ میں نے کہا تمہارا ٹائم ہے کیا مطلب؟ کہنے لگی ہم 5-7 بہنیں ہیں، ہمارے ابا انتقال کر گئے، ہمارا بھائی کوئی نہیں، ہمارے گھر میں 30-35 بکریاں ہیں۔ صدیق اکبر کچھ لوگوں کے ساتھ آتے تھے، کچھ خدام کے ساتھ، ہماری بکریوں کا دودھ کچھ اپنے ہاتھوں سے بھی دھویا کرتے تھے، وہ دودھ ہمیں دھو کے دے جاتے تھے، کچھ بیچ لیتی تھی، کچھ پی لیتی تھی۔ چچا 3 دن سے میری ماں بھی رو رہی ہے، میری بہنیں بھی رو رہی ہیں کہ امیر المومنین رخصت ہو گئے دنیا سے، اب کون آئے گا؟ چچا پھر کسی نے بتایا ہے کہ اب عمر ابن خطاب کی ڈیوٹی لگی ہے، تو آپ چلیں گے ہمارے ساتھ؟ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں اٹھا، اور میں جب جا رہا تھا نا چھوٹی چھوٹی بیٹیوں کے پیچھے تو میں رو رہا تھا، میں رستے میں رو رہا تھا۔ فرماتے مجھے صحابی رستے میں ملے تو کہنے لگے عمر روتے کیوں ہو؟ تو میں نے کہا یار کیا بتاؤں، یہ ابو بکر صدیق میرے لیے رستہ کتنا مشکل کر گیا، جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑ آیا، میں جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے۔ کہا یار دیکھو کتنا مشکل رستہ کر گیا ہے، کہاں کہاں جاتا تھا، کیا کیا کرتا تھا۔ ساری زندگی جناب عمر فاروق ان کے گھر جاتے رہے، بکریوں کا دودھ دھو کر کے آتے رہے۔ بھائی تو یہ والا شوق پیدا کرنا، تو بھی دیکھنا، تو بھی کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، تیرا بھی کسی کے ساتھ یہ رویہ ہے، تیرا بھی یہ انداز زندگی ہے، تو بھی گویا اس طرح کر کے کبھی چلتا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے ان کے زمانہ خلافت میں غریبوں کی لسٹ بنانی شروع کی۔ لسٹ بناتا ہوں مدینے میں کتنے غریب لوگ ہیں، کہتے ہیں کچھ جہاد سے فرصت تھی ان دنوں، کچھ فراغت تھی، تو میں نے ایک لسٹ بنائی مدینے کے غریبوں کی۔ اس لسٹ میں نا ایک بوڑھی اماں کا نام بھی آیا جو دونوں آنکھوں سے نابینا تھی، جس کے گھر میں کوئی کام کرنے والا نہیں تھا۔ ہم نے بھی کبھی لسٹ بنائی ہے؟ ہمارے ہاں لسٹ بنتی ہے جب الیکشن آتا ہے، پھر بڑی کھول کے لسٹیں بنتی ہیں، پھر کئی فارغ لوگ بیچارے اس کام لگ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں لسٹ بنائی، بوڑھی اماں کا نام آیا تو جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اس بوڑھی کے گھر چلا گیا، دروازے پہ دستک دی، اس نے کہا کون ہے دروازے پہ؟ یہ اور انداز میں بھی ملتی ہے روایت، لیکن میں طبقات ابن سعد سے عرض کر رہا ہوں۔ کہا کون ہے دروازے پہ؟ تو میں نے کہا میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں، سنا ہے آپ کے گھر میں کام کرنے والا کوئی نہیں، تو اماں جی میں روز آیا کروں گا، جھاڑو دے دیا کروں گا، برتن دھو دیا کروں گا۔ برتن اور جھاڑو اپنے گھر میں نہیں ہم دیتے، یہ شوق دیکھو صحابہ کے، انداز دیکھو، برتن دھویا کروں گا، جھاڑو دو، اماں جی تازہ پانی کنویں سے بھر کے لا دیا کرو۔ اماں کہنے لگی بیٹا 3 سال ہو گئے، ایک شخص آتا ہے سارے کام کر جاتا ہے، وہی ٹھیک ہے۔ تو حضرت سیدنا عمر کہنے لگے اماں وہ بھی کام کرتا ہے، میں نے بھی کام کرنا ہے، فرق کیا ہے؟ تو اماں کہنے لگی بیٹے فرق تو بہت زیادہ ہے نا۔ کہا وہ کیا؟ تو اماں کہنے لگی تو نے پہلے دن ہی آ کے کہہ دیا ہے میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں، اس سے میں جب بھی پوچھتی ہوں تیرا نام کیا ہے تو وہ کہتا ہے اماں میں کام ٹھیک کرتا ہوں نا۔ تیرے قبیلے کا کیا نام ہے؟ تو اماں میری شکایت ہو تو بتاؤ،
والد کا کیا نام ہے؟ اماں تو بتا میں کام ٹھیک کرتا ہوں، وہ بتاتا نہیں، تو پہلے دن ہی آ کے کہتا ہے خطاب کا بیٹا۔ حضرت عمر کہنے لگے پاک تو مجھے پہلے بھی تھا، کون ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی میں نے کہا رنگے ہاتھوں پکڑنا ہے، رنگے ہاتھوں۔ فرماتے ہیں زور گئی اثر، مغربی شاہ بندہ نہ آیا، سحری کے وقت نہ تہجد کے وقت میں جھاڑیوں میں چھپ کے بیٹھ گیا، وہی ہوا جس کا مجھے یقین تھا۔ امیر المومنین جناب ابو بکر صدیق کا دروازہ کھلا، کہتے ہیں اس خوشبو سے رچے بچے انسان نے نا جوتے اتار کے بغل میں دبائے، اور فرماتے پھر خرامہ خرامہ اس بوڑھی کے گھر، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، تو کونسلر کی کبھی ٹھاٹ باٹ دیکھ تجھے اندازہ ہو۔ کہتے ہیں پھر ابو بکر صدیق اس بوڑھی کے گھر میں داخل ہوئے تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جھاڑو اٹھا کے اس کے سین میں جھاڑو دے رہے۔ فرماتے ہیں پھر میں نے ابو بکر کو اس بوڑھی کے برتن مانجتے دیکھا، پھر پانی بھر کے لاتے دیکھا، پھر پیار کی باتیں کر کے اس بوڑھی بیوہ اور نابینا عورت کو ہنساتے ہوئے دیکھا۔ فرماتے ہیں میں دور بیٹھا دیکھ رہا تھا اور آنسو بہا رہا تھا۔ کہتے ہیں جناب صدیق ایک باہر نکلے تو میں سامنے کھڑا ہو گیا، میں نے کہا یار تیرا برتن مانجنا بھی میری سمجھ میں آیا، جھاڑو دینا بھی سمجھ میں آیا، پر یہ جوتے اتار کے بغل میں دبانا سمجھ میں نہیں آیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے عمر جب آدمی جوتوں سے چلتا ہے تو آواز پیدا ہوتی ہے، لوگ سو رہے ہیں، میں بوڑھی کی نوکری کرنے آیا ہوں، زمانے کو بتانے تو نہیں نہ آیا کہ میں کسی کے گھر میں کام کرتا ہوں، یہ میرا اور میرے رب کا راز ہے، یہ میں کسی کو بتانا نہیں چاہتا، یہ میرا اور میرے اللہ کا راز۔ میرے بھائی اس ترتیب کے ساتھ جناب عمر ابو بکر صدیق نے وقت گزارا، اس ترتیب کے ساتھ وہ دنیا سے گئے، اور جس رنگ میں پھر انہیں محبوب کی گنبد خضرا میں جگہ نصیب ہوئی، جس ترتیب کے ساتھ وہ حضور کے سایہ کرم میں گئے۔ بات سمیٹ رہا ہوں، ہمارے علماء نے لکھا ہے، بخاری میں اصل میں حدیث ہے کہ جب جناب صدیق اکبر نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچے نا تو سب لوگوں نے حضور کی زیارت نہیں کی تھی، کچھ نے زیارت کی تھی کچھ نے نہیں کی تھی، جنہوں نے نہیں نہ کی تھی وہ حضرت صدیق اکبر سے سلام لیتے، دست بوسی کر کے بیٹھ جاتے، اور کچھ نبی پاک سے سلام لیتے دست بوسی کر کے بیٹھ جاتے۔ اگرچہ صوفیاء نے یہ لکھا ہے، صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ چونکہ 3 دن 3 راتیں وہ غار ثور میں بغیر کسی کی شرکت کے حضور کے سامنے رہے نا تو والضحیٰ کے جلووں کا عکس ان پہ اتنا پڑا تھا کہ بس حضور کے جلووں میں کھو سے گئے تھے۔ اب لوگوں کو نہ شبہ ہونے لگا تو جناب صدیق اکبر نے جب 2-1 لوگوں کو دیکھا نا کہ مجھ سے سلام لیا ہے، محبوب کی قدم بوسی کو گئے نہیں، تو فوراً اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اور آپ نے اپنے کندھوں سے چادر اتار کے نا تو حضور پہ سایہ کر دیا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے جو سایہ کر رہا ہے وہ غلام ہے، اور جن پر سایہ کیا جا رہا ہے وہ آقا ہیں۔ محدثین نے بڑا کمال فکرہ لکھا ہے، کہتے ہیں اس دن مدینے میں پہلی دفعہ آنے پر جناب صدیق اکبر نے حضور پر سایہ کیا تھا کچھ دیر کے لیے، لگتا یہ ہے کہ محبوب نے اپنے دل میں اسی وقت ارادہ کر لیا تھا، ابو بکر تو نے کچھ دیر کے لیے میرے اوپر سایہ کیا ہے، میں قیامت تک تیری قبر پہ گنبد خضرا کا سایہ رکھوں، قیامت تک گنبد کا سایہ رہے گا تیری قبر پر۔ اس کا رزلٹ ہے کہ آج جو مصطفیٰ کو سلام عرض کرتے ہیں وہ جناب صدیق اکبر کو بھی کرتے ہیں، وہ حضرت فاروق اعظم کو بھی کرتے ہیں۔ ان کی زندگی اپنائیں، عقل کے گھوڑے دوڑانے بند کریں، اپنے آپ کو حضور سے وابستہ کریں۔ دوسری بات یہ کہ صرف غلامی کا دعویٰ نہ کریں، جو باتیں محبوب نے کہی ہیں ان پر عمل بھی کر کے دکھائیں۔ وہ جو حضور نے فضیلتیں اور عظمتیں بیان کی تھی، پہلی صف کی، آذان کی، داڑھی کی، پردے کی، تو اس پہ عمل کر کے دکھایا صحابہ نے۔ ہم نے عمل کرنا اس لیے کہ وہ ہمارے محبوب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تیسری بات یہ کہ ان کے کردار کو ذرا سمجھیں، درد دل بڑا تھا، شوق بڑا تھا، غریب سے پیار بڑا تھا۔ اتنے بڑے آدمی ہو کے ہزاروں دینار بھی خرچ کرتے تھے اور غریبوں کے گھروں میں جھاڑو بھی دیتے تھے، غریبوں کی بچیوں کو دودھ بھی دھو کے دیتے تھے۔ یہ مزاج بنائیں، پھر ہمارے معاشرے میں خوبصورتی پھیلے گی، پھر ایک حسن پھیلے گا، پھر ایک وقار پھیلے گا، پھر ایک توانائی آئے گی۔ جب لوگ اس طرح سے ایک دوسرے کا خیال رکھنے لگیں گے، پھر آنسو کم بہیں گے، پھر خوشیاں زیادہ تقسیم ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
ہمارے مفسرین کی کثیر تعداد کہتی ہے کہ یہ جو اللہ نے کہا نا کہ وہ جو ان کے ساتھ ہیں، تو اس سے مراد جناب ابو بکر صدیق کی ذات ہے، اس سے مراد ہی جناب صدیق اکبر ہے۔ بلکہ ایک محدث کا جملہ بڑا خوبصورت ہے، وہ کہتے تھے کہ بعض آئمہ نے، بزرگوں نے یہ جو لکھا ہے کہ حضور کا سایہ نہیں تھا، تو اگر حضور علیہ السلام کا کوئی سایہ ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق، تو سایہ کی طرح حضور علیہ السلام کے ساتھ رہے، یہی سایہ ہے میرے مصطفیٰ کریم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ اس امت کے امام بھی ہیں، اور اس امت کے لوگوں نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے ہی سیکھا ہے حضور کی غلامی کیسے کرنی ہے اور نبی پاک سے عشق کیسے کرنا ہے، یہ حضور ابو بکر صدیق سے سیکھا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ جب کسی شخصیت کے بارے میں جاتے ہیں تو کئی عنوان ہوتے ہیں اس شخص کے، اس کا ذاتی حسب و نسب بھی ایک عنوان ہوتا ہے، اس کے فضائل، کمالات، خصائل اور شمائل بھی ایک الگ عنوان ہوتا ہے، اور سیرت و کردار ایک الگ عنوان ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوبصورت ہستی ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی غلامی کے لیے سب سے پہلے منتخب فرمایا۔ ہمارا یہ زمانہ وسوسوں کا زمانہ ہے، یہ بدگمانیوں کا دور ہے، ہر چوتھے آدمی کو وسوسہ آتا ہے، اور بڑے خوفناک وسوسے آتے ہیں۔ اب کچھ لوگ تھوڑی بات آگے بڑھ کے کرنے لگ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں نہیں جلدی مانتا، میں ذرا پڑھا لکھا ہوں، میں نہیں بات جلدی مانتا، میں ذرا اپنی عقل بھی لڑاتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق بڑے پڑھے لکھے تھے، بڑے پڑھے لکھے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث موجود ہے، حضور نے فرمایا میرے بعد اگر کسی نے کوئی بات پوچھنی ہو تو میرے ابو بکر صدیق سے پوچھو، صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان کے علم پر حضور نے سند بیان کر دی۔ کسی نے بات پوچھنی ہو تو وہ میرے ابو بکر صدیق، بڑے پڑھے لکھے تھے، سمجھدار تھے۔ عقل دو طرح کی ہوتی ہے، حضرت مولانا رومی کا ایک فکرہ ہے، میں کیونکہ بہت سارے لوگ اب یہ پوچھتے ہیں کہ جی وسوسے بڑے آتے ہیں، یعنی کسی بات پر بھی لوگ مطمئن ہونے کو تیار نہیں ہوتے، تو مولانا رومی نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، وہ کہنے لگے کہ اللہ نے عقل دی تھی لوگوں کو استعمال کرنے کے لیے، لیکن لوگ ساری زندگی عقل کے ہاتھ میں استعمال ہوتے رہے۔ اللہ نے عقل استعمال کرنے کو دی تھی، یہاں عقل لوگوں کو استعمال کرتی رہی۔ اور اقبال نے تنقید کی، اقبال کہنے لگے عقل عیار ہے 100 بھیس بنا لیتی ہے، یہ بڑی چلاک ہے، عقل عیار ہے 100 بھیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حکیم، یہ کچھ بھی نہیں، یہ کیا ہے، یہ صرف بیچارہ ہی ہے، عقل عیار ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق بڑے سمجھدار تھے، بہت زیادہ مال کمانے کا طریقہ آتا تھا، صداقت کے ساتھ تجارت کی تھی اور بڑا کچھ کمایا تھا۔ عام سادے آدمی نہیں تھے، اپنے قبیلے کے سربراہ تھے، بڑے گھرانے میں جنم لیا تھا، لیکن میرے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے جس کے سامنے بھی دین پیش کیا اس نے دلائل مانگے، حجت مانگی، معجزہ مانگا۔ یہ واحد ابو بکر صدیق ہے، میں نے ادھر کہا کلمہ پڑھو اور ساتھ ہی وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو، یعنی دلیل نہیں پوچھی، دلیل نہیں پوچھی۔ بڑا مشکل ہوتا ہے جب آپ اپنوں سے دلیلیں پوچھنے لگ جاتے ہیں، جب آپ اپنوں سے دلائل پوچھتے ہیں، جب آپ اپنوں سے کہتے ہیں کہ تجھے فلاں جگہ پہ وضاحت دینی ہے۔ بڑا مشکل ہوتا ہے جب آپ پیار کا دعویٰ بھی کریں اور سامنے والے کو کٹہرے میں کھڑا بھی کریں، یہ مشکل کام ہے۔ حضرت صدیق اکبر کی زندگی کا سب سے پہلا اور اہم پہلو یہ ہے کہ انہوں نے اللہ رسول کی ذات کے معاملے میں اپنی عقل کو آڑے نہیں آنے دیا، کسی جگہ بھی عقل کی نہیں سنی، رب رسول کی سنی۔ انہوں نے اس فلسفے کو سب سے پہلے جھٹلایا ہے کہ انسان عقل کے ہاتھوں استعمال ہوتا رہے، ساری زندگی عقل کے گھوڑے ہی دوڑاتا رہے۔ ایک بہت بڑے عالم کو، مفتی کو، درویش کو، مفسر اور محدث کی بات بھی سنے تو پھر کہے کہ پہلے میں نے اپنی عقل پہ پرکھنا ہے، اس سے وہ مبرہ رہے، اس سے وہ دور رہے۔ دیکھیے میرے بھائی،
نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ادھر میں نے کہا، ادھر ابو بکر نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ نے قرآن نازل کر دیا، فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ فرمایا ایک وہ ہیں جو سچ لے کے آئے ہیں اور ایک وہ ہیں جنہوں نے سچ کی تصدیق کی ہے، دونوں ہی بڑے پرہیزگار۔ اللہ نے ان کی تصدیق کر دی۔ تصدیق واقعہ معراج نا خاصا مشکل واقعہ ہے، ابھی تک لوگ اڑے ہوئے ہیں واقعہ معراج میں، ابھی تک اڑے ہوئے ہیں، الجھے ہوئے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ابھی تک لوگ، ہم بھی جب واقعہ معراج کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں تو کچھ عقلی دلائل دیتے ہیں، کچھ باتیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ تھوڑا سا ابھی بھی کلمہ پڑھنے والوں کو، اور پھر بھی لوگ بیچارے کئی قسم کی ڈبکیاں کھاتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں، کبھی بیٹھتے ہیں، کبھی سوچتے ہیں، کبھی دائیں پر کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن جناب ابو بکر صدیق موجود ہی نہیں تھے جب حضور نے واقعہ معراج بیان کیا۔ ان کو کفار میں سے کچھ لوگوں نے بتایا کہ ابو بکر اگر کوئی کہے کہ میں رات کے مختصر، اس بات کو سمجھیے گا، یا آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہ جو بڑی عقل دوڑتی ہے نا اور سارا دن دوڑتی رہتی اور شام کو ٹینشن دے کے سوتی ہے اور سویرے اٹھتی ہے تو ایک نئی دوڑ شروع ہو جاتی ہے۔ اس کو نا ہر جگہ استعمال کریں، لیکن رب رسول کے معاملے میں نا اقبال نے کہا ہے اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے، کبھی کبھی دل کو نا اکیلا چھوڑ تاکہ یہ محبوب حجازی سے لگ جائے۔ ہر وقت نہ اس کی سن، ہر وقت نہ اس کے پیچھے بھاگ، عقل کو ہر وقت ساتھ نہ لگا، تھوڑا غلامی کرنا بھی سیکھ۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے جا کے کہا کہ اگر کوئی کہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں گیا ہوں، بستر میں جب آدمی لیٹ جاتا ہے تو بستر گرم ہو جاتا ہے، پنجابی میں کہتے ہیں نکاح ہو گیا ہے، بستر گرم ہوتا ہے۔ جب آدمی وضو کرتا ہے پانی نیچے بہتا ہے تو وہ بہتا چلا جاتا ہے، تھوڑی دیر تک وہ بہتا ہے جب تک جذب نہ ہو۔ حضور گئے واپس آئے، 18,000 سال کا سفر کیا، بستر ابھی گرم تھا، وضو میں پانی بہایا تھا تو وہ ابھی چل رہا تھا، اور یہ بڑا مشکل تھا۔ عقل تو بیچاری یہاں لڑکھڑا کے گرتی ہے، بلکہ کئی جگہ پہ چوٹیں بھی لگ جاتی ہیں، عقل وہ تو نہیں تسلیم کرتی۔ کسی نے کہا کہ اگر کوئی شخص یوں کہے تو مان لیتے ہو؟ تو حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے ماننے والی بات ہی کوئی نہیں تو مانوں گا کیسے؟ اس نے فوراً ہنس کے کہا لو پھر مسئلہ حل ہو گیا، جن کو آپ رسول مانتے ہیں انہوں نے کہا ہے، جن کو آپ نبی مانتے ہیں انہوں نے کہا ہے۔ تو جناب صدیق اکبر نے یہ بھی نہیں کہا کہ پہلے پوچھتا ہوں جا کے حضور سے، پہلے بھائی ذرا سمجھنا میری بات کو، جہاں رکنا اس کو کبھی جوش خطابت نہ سمجھنا، روک کے ذرا سوچنا۔ میں کہتا ہوں نے تو اپنوں کو کٹہروں میں کھڑا کیا ہوا ہے، اپنوں کو کٹہروں میں کھڑا کیا ہوا ہے وضاحتیں لینے کے لیے۔ جناب صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا جاتا ہوں پوچھ کے آتا ہوں پتہ نہیں بات کیا ہوگی، تم کیا بیان کر رہے ہو، کہا نبی کریم نے کہا ہے۔ حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے اگر مصطفیٰ کریم نے کہا ہے میں تو حق اور سچ ہی کہا ہے، پھر بالکل ٹھیک ہے اگر میرے نبی پاک نے کہا ہے، پھر کوئی تبصرے کی گنجائش، بلکہ بخاری شریف سنیے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حدیبیہ کی صلح لکھی گئی نا تو شرائط کچھ اس طرح تھی کہ لگ رہا تھا کہ ہم دب کے صلح کر رہے ہیں۔ وہ حکمت والی شرطیں تھی نا، عام لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن بعد میں سب سے زیادہ فائدہ انہی شرطوں کا ہوا۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ شرط طے کر لی تھی کہ کوئی کافروں میں سے، مکے میں سے کوئی شخص اگر کافروں کا ستایا ہوا مدینے جائے گا تو مدینے والے واپس کر دیں گے، اور اگر مدینے سے کوئی مکے جائے گا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے۔ شرط لکھی گئی تھی، اب بات خاصی مشکل تھی لیکن سب سے زیادہ فائدہ اسی شرط نے دیا۔ میری باتوں کی سمجھ تو آ رہی ہے آپ حضرات؟ مدینے میں اگر کوئی مسلمان مکے کا ستایا ہوا، مکے والوں کی مار کھاتا مدینے آئے گا تو مدینے والے پناہ نہیں دیں گے۔ کتنا مشکل کام ہے، یعنی آپ کے رشتہ دار اگر آپ کو پناہ نہ دیں، چلیں کھول کے بات کرتا ہوں، پیر صاحب اگر پناہ نہ دیں، پیری مریدی قائم رہتی ہے؟ کہا ہم نہیں رکھیں گے، حضور نے شرط طے کر دی۔ اور اگر کوئی مسلمان مکے چلا گیا مدینے سے تو مکے والے واپس نہیں کریں گے، اب یہ بھی شرط سخت ہے۔ اب ہوتا پتہ کیا تھا کہ جو مسلمان مکے سے مدینے آتا تو اسے پتہ تھا کہ حضور مجھے نہیں رکھیں گے، وہ کسی دوسرے شہر میں جا کے بیٹھتا، تو جس شہر میں وہ صحابی جا کے بیٹھتے تھے سارے کا سارا شہر ہی مسلمان ہو جاتا، سارے کا سارا شہر مسلمان ہو جاتا۔
جہاں جا کے بیٹھتے، ورنہ تو کوئی حضور کے قدموں کو چھوڑنے کو تیار ہی نہ ہوتا، سارے مدینے میں رہتے۔ لیکن اس شرط کی برکت سے، اس شرط کے توسل سے دین کئی شہروں میں پھیل گیا۔ میری آواز آ رہی ہے پیچھے تک سبق رات کو؟ چلے الحمدللہ سنیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ شرائط لکھ لی نا، طے ہو گئی، تو حضرت عمر فرمانے لگے میری سمجھ میں نہیں آتا تو ہم داب کے صلح کیوں کریں؟ اور وہ بھی اس لیے کہ حضرت عمر فاروق جذبہ جہاد سے سرشار تھے، کیوں ہم داب کے صلح کریں؟ کوئی کمزور ہے؟ یہ بھی ان کا جذبہ جہاد تھا۔ فرماتے ہیں میں حضور علیہ السلام کے خیمے میں حاضر ہو گیا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سچے رسول ہیں؟ حضور نے فرمایا سچا ہوں۔ قرآن سچا ہے؟ سچا ہے۔ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم داب کے صلح کیوں کریں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر میں اللہ کا رسول ہوں، میں مرضی سے نہیں بولتا، وہی کہتا ہوں جو میرا رب مجھے حکم ارشاد فرماتا ہے۔ پھر نبی پاک نے کہا تھا کہ چلو عمرہ کریں گے، 1500 لوگ حضور کے ساتھ احرام باندھ کے آئے تھے، 1500 لوگ۔ اب یہاں حدیبیہ کے مقام پہ کفار نے کہا نہیں کرنے دیں گے، اگلے سال آئیے۔ حضور نے فرمایا احرام کھول دو، مجھے بتاؤ نا ایئرپورٹ پہ بندہ پہنچ جائے اور پتہ چلے کہ جناب فلائٹ لیٹ ہے، کل جائے گی، حالانکہ کراہت ہی ہے نا، لوگ تو 6 مہینے میں مدینے پہنچا کرتے تھے، تو احرام باندھنے والے بھی ڈنڈے اٹھا لیتے جن کو بالکل ہی منع ہے جھگڑا کرنا۔ احرام باندھے ہوئے لوگ ڈنڈے، بھائی بڑا مشکل کام ہے۔ آپ گھر سے مل کے گئے، گلے میں ہاتھ ڈلوا کے گئے اور وہاں جا کے پتہ چلا کہ ویزا ہی نہیں لگا، تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں؟ بولیے، مشکل کام ہے نا۔ 1500 صحابہ کو حضور نے کہا احرام باندھو، لیکن حدیبیہ کے مقام پہ جا کے کہا کھول دو بھائی، پھر آئیں گے، اس وقت معاملہ اور ہو گیا ہے۔ امام زرقانی نے لکھا ہے صحابہ پریشان تھے، اٹھنے میں ذرا دیر کی، جس نے سب سے پہلے اٹھ کے احرام کھولا وہ ابو بکر صدیق، سب سے پہلے احرام۔ ایک صحابی نے کہا آپ کو بڑی جلدی ہے، فرمانے لگے جلدی والی کیا بات ہے، حضور کے کہنے پر باندھا تھا، نبی پاک کے کہنے پر کھول دیا ہے۔